سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے عہد میں بغاوت ہوئی، کوفیوں نے بصریوں نے بغاوت کی، اس کو بغاوت کہنے میں کوئی تردد تعامل نہیں ہے، تو سیدنا علی کی حکومت قائم ہو گئی، امرہم شورا بینہم کے اصول کے تحت جو کچھ وہاں حالات موجود تھے، ایک صوبے کے اندر ایک گورنر ہیں جو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کا جو بھی موقف ہے وہ ذاتی حیثیت نہیں بلکہ سرکاری حیثیت میں ایک اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بیعت لینے سے روکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ سیدنا علی کی حکومت استبداد ہی پہ مبنی تھی تب بھی ڈیفیکٹو بھی نہیں مانتے، بالفعل بھی نہیں مانتے، تو یہ سب کرنے کے بعد پھر اقدامات بھی ہوتے ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، تو اتنے کچھ کے بعد بھی یہ کہنے میں کیا تعامل ہے کہ ان کا یہ عمل، ان کا یہ اقدام بغاوت نہیں تھی، خون بہا، جنگیں ہوئیں، اقتدار کو تسلیم نہیں کیا گیا، سب کچھ ہوا، پھر بھی باغی کا اطلاق کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخری ایک مثال کو سامنے رکھ کے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو پھر سیدنا ابوبکر نے ان لوگوں کو باغی ہی قرار دیا تھا نا، وہ تو ایک معاملے میں کھڑے ہو گئے تھے، تو یہاں پر بغاوت کا ارتکاب کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے یہ سوالات تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک میری قوت ہے میں اپنا موقف بیان کرنے کی صحیح کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی حکومت کے معاملے میں نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اس کے خلاف اٹھنے والے بغاوت کا ارتکاب کر رہے ہیں تو خود اس حکومت کے انعقاد کو یا ڈیجورو ہونا چاہیے یا ڈیفیکٹو ہونا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ نے مثال دی، میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے بنیادی فیصلہ فرمایا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس وقت دو جماعتیں ہیں، ایک انصار کی جماعت ہے، ایک مہاجرین قریش کی جماعت ہے، اس میں مہاجرین قریش کو میرے بعد اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ اس فیصلے کے تحت سقیفہ میں سیدنا عمر نے ان کا نام پیش کیا، اگلے دن مسجد میں آئے، آزادانہ ماحول میں لوگوں نے سیدنا عمر کے اس فیصلے کو قبول کیا، اور وہ ساری قیادت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہو گئی تھی، خواہ وہ انصار کی قیادت تھی یا وہ مہاجرین قریش کی قیادت تھی، سب نے ان کے اس انتخاب کو قبول کیا۔ ایک دو مخالفت کی اگر آوازیں اٹھیں بھی تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت، اور بہت بڑی اکثریت، بہرحال اس پر پوری طرح متفق تھی، اگرچہ ایک اقلیت کو یا چند لوگوں کو اس سے اختلاف بھی تھا۔ یہ دستوری روایت ہے جس کے مطابق ان کا انتخاب ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس انتخاب پر تو کوئی انگلی نہیں دھر سکتا۔ یہ آخری درجے میں وہی دستور جو اسلام نے اصول میں قائم کر دیا، اور وہی دستور کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ایک روایت بن سکتا تھا، اس کے مطابق قائم ہوئی ہے۔ یہ ڈیجورو بھی بالکل صحیح حکومت تھی، اور ڈیفیکٹو قائم ہوئی اس طریقے سے کہ ان کا ایک پوری عملداری کی حیثیت سے اقتدار تسلیم کر لیا گیا۔ اس میں اگر کسی نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے تو اسے باغی ہی کہا جائے گا۔ یعنی پہلا مرحلہ یا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کس طرح قائم ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک حکومت ڈیفیکٹو قائم ہو گئی، یعنی وہ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر تو قائم نہیں ہوئی، لیکن تلوار کے زور پر قائم ہو گئی، لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، یہ خیال کر کے تسلیم کر لیا کہ اب خانہ جنگی آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تو آپ کہیں گے یہ ڈیفیکٹو قائم ہو گئی۔ میں نے مثال دی تھی کہ جس طریقے سے اس وقت افغانستان میں ایک حکومت قائم ہو گئی ہے ہمارے ہمسائے میں، ڈیفیکٹو قائم ہو گئی، اب آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں تو اس کو بھی بغاوت کہا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں تو اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ یہ بات کہ بغاوت یہ جائز ہوگی یا ناجائز، یہ الگ بحث ہے، وہ آپ سوال کریں گے تو میں عرض کر دوں گا، لیکن بغاوت کا اطلاق کیا جائے گا۔ حکومت ڈیجورو ہے تب تو بدرجہ عتم کیا جائے گا، اور ڈیفیکٹو بھی ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کی کیا یہ نوعیت تھی؟ میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ کیا فی الواقع کسی دستوری روایت کے تحت یہ حکومت قائم ہوئی تھی؟ میرے عزیز، ایک ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، وہ شخصیت تو بہت غیر معمولی شخصیت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نوجوانوں میں ممتاز ترین لوگوں میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی اعتماد ان کو حاصل رہا ہے،
انہوں نے ہر طرح کے حالات میں اللہ کے آخری پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ایک نہایت محبوب رشتہ بھی ان کا قائم تھا۔ پھر یہ کہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت، جس طریقے سے وہ مشورے دیتے رہے، جس طرح سے کار حکومت میں بھی بعض اوقات انہوں نے بہت مفید معاونت کی، یہ سب اپنی جگہ ایک مسلمہ چیز ہے۔ اگر اہلیت زیر بحث ہے تو پھر تو دو رائے نہیں ہو سکتی، یعنی جس وقت ان کو اقتدار ملا اس وقت کے جتنے حالات ہمارے علم میں ہیں، اگر کوئی آدمی ہم سے یہ پوچھے کہ کیا اس وقت وہ اس کی اہلیت رکھتے تھے کہ ان کے سر پر یہ تاج رکھا جائے، تو بغیر تردد کے جواب دیا جائے گا کہ یقیناً یہ اہلیت رکھتے تھے۔ لیکن اہلیت ایک اور چیز ہے، اور کسی حکومت کا دستوری لحاظ سے قائم ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اچھا، یہ دو الگ الگ چیزیں، یعنی ہمارے ملک میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے آخری درجے میں متقی ہو، آخری درجے میں پرہیزگار ہو، اس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ تدبیر میں، سیاست میں اس کا کوئی مثیل اس وقت موجود نہیں ہے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت کے منصب پر وہ اگر آ کے بیٹھ جائے گا تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کس طریقے سے آیا ہے، یعنی کیا فوج میں سے آ کے اس نے قبضہ کر لیا ہے، یا اس ریاست پاکستان میں جو ایک دستور ہے اس کے تحت اس نے حکومت سنبھالی ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا نا۔ جو حکومت میں ایک چیز ہے کسی شخصیت کا اس کی اہلیت رکھنا، اس لحاظ سے تو خلافت راشدہ کے جو معیارات ہمارے سامنے ہیں وہ آخری درجے میں اس پر پورے اترتے تھے، ٹھیک، لیکن دستوری روایت کیا تھی جس کے تحت ان کا انتخاب ہوا، یہ بتانا چاہیے نا۔ دو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو فیصلہ کیا تھا، ایک قضیے کا فیصلہ، اور وہ یہ کہ انصار اور مہاجرین قریش میں سے قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ تو آپ اسی چیز کو مان لیں کہ یہ فرمان ان کے زمانے میں بھی مؤثر تھا، یعنی ابھی قریش کی وہ حیثیت موجود تھی یا قائم تھی، مسلمانوں کی پوری جمعیت میں وہی اکثریت رکھتے تھے، یہ مان لیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہو کہ کیا قریش کے تمام لیڈر جمع کیے گئے؟ کیا ان کو دعوت بھیجی گئی؟ کیا وہ آئے؟ یہ بات تو بالکل بدیہات میں سے ہے کہ اس وقت مدینہ قریش کی قیادت کا مرکز نہیں رہا تھا، لوگ پورے ملک میں بلکہ پوری سلطنت میں جا چکے تھے۔ تو کیا ان کا انتظار کیا گیا، ان کو بلایا گیا، کوئی مجلس منعقد ہوئی؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ سیدنا صدیق کے معاملے میں پہلے ثقیفہ میں انصار کی لیڈرشپ سے بات ہوئی، اور اس کے بعد اگلے دن مہاجرین قریش کی پوری لیڈرشپ نے ان کے بارے میں اس فیصلے کو قبول کیا۔ ہم سیدنا عمر کے بارے میں دیکھ چکے، اور میں بتا چکا آپ کو کہ سیدنا صدیق نے تمام قریش کی اور انصار کی لیڈرشپ سے بات کی، اپنی رائے پیش کی، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنی رائے دی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ سیدنا عمر کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو جو اس وقت قریش کی لیڈرشپ موجود ہے ان سب لوگوں کو انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی کہ تم فلاں جگہ جمع ہوگے اور وہاں بیٹھ کر پہلے یہ فیصلہ کرو گے کیا تمہارے اندر سے کسی پہ اعتماد ہو سکتا ہے تمہارا، اور پھر لوگوں سے رائے لے لو گے اس معاملے میں۔ تو اس اصول کی پیروی کی گئی۔ تو دستوری روایت اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سیدنا علی کے زمانے تک بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع کے اوپر بھی قریش کی یہ حیثیت قائم تھی، یہ مانا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ قریش کے وہ لیڈر کون تھے جو جمع ہوئے، وہ کہاں سے بلائے گئے، کیا ان کا انتظار کیا گیا، وہ سب کیا آئے، پھر ان سب نے یہ فیصلہ کیا؟ یہ سوال۔ دوسری صورت قبول کر لیں، دوسری صورت یہ ہے کہ قریش کیا، اب تو ایک پوری سلطنت میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ سامنے آئے گا جس کی میں بڑی توضیح کر چکا کہ ان کے نمائندگان کہاں تھے۔ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر اتنی بڑی سلطنت میں لوگ موجود ہیں تو ان سب کے نمائندوں کو بلایا جائے۔ تو اگر آپ پوری سلطنت کے مسلمانوں کا کوئی ایوان نمائندگان رکھتے ہیں تو وہ یہ حق رکھتا تھا کہ وہ انتخاب کرے، اور اگر قریشی تک محدود سمجھتے ہیں، اور میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ جو روایت چلی آ رہی تھی چلیے اسی کے مطابق انتخاب کرنا ہے، تو پھر قریش کی لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک یہ بات۔
دوسرے یہ کہ قریش کی ساری لیڈرشپ آ گئی اور بلا لی گئی، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا آزادانہ فضا میں ان کو رائے دینے کا حق تھا؟ یہ بات تو مسلمات میں سے ہے کہ اس وقت مدینے پر باغیوں کا قبضہ تھا، وہ سیدنا عثمان کو شہید کر چکے تھے۔ یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے، اس میں کسی خبر واحد کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدنا علی کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر انہی لوگوں نے سب سے پہلے یہ تحریک کی ہے کہ ان کی بیعت کی جائے۔ اور یہ بات بھی بالکل مسلمات میں سے ہے کہ جو دو آخری لوگ تھے، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر، دونوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم سے یہ بیعت جبراً تلواروں کے تحت لی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ اسی مطالبے کو لے کر نکلی ہیں جو مطالبہ بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سیدنا علی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، صحابہ میں ان کے درجے کو دیکھتے ہیں، ان کے پس منظر اور ماضی کو دیکھتے ہیں، ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت میں جو محاسن اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائے تھے ان کو دیکھتے ہیں، تو اس دستوری سوال سے قطع نظر کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دستوری سوال تو اپنی جگہ اہم ترین سوال ہے۔ میں نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ جو صورتحال اس وقت تھی، اس صورتحال میں غبار اڑ رہا تھا، گرد و پیش میں معلوم نہیں کیا کیا اطلاعیں پہنچ رہی تھیں۔ ہر طرف یہی بات بیان کی جا رہی تھی کہ وہاں بغاوت ہوئی ہے اور باغیوں نے کھڑے ہو کر لوگوں سے زبردستی بیعت لے لی ہے، اور وہی اب یعنی سیدنا عثمان کے قاتلین دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں اگر ایک صوبے کے گورنر نے یا کسی اور شخص نے یا ایک بڑی جمعیت نے یا بہت سے صحابہ نے یا سیدہ عائشہ ام المومنین نے اس سے انکار کیا کہ وہ اس حکومت کو مانے رکھیں، تو اس کے لیے ان کے پاس بھی ایک جواز موجود ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے کہ کسی شخصیت کی اہلیت ایک الگ چیز ہے، اور اس کے بارے میں دستوری قاعدے پورے ہوئے ہیں، دستوری روایت کے مطابق انتخاب ہوا ہے۔ اگر آزادانہ ماحول میں قریش کی لیڈرشپ نے، میں ابھی پوری سلطنت کے نمائندگان کی بات نہیں کرتا، اگر قریش کی لیڈرشپ نے بھی آزادانہ ماحول میں انتخاب کیا ہے اور اس سے ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور وہاں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں، کوئی غبار نہیں اڑ رہا ہے، کوئی باغی وہاں قبضہ نہیں کیے ہوئے ہیں، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، مطلب بالکل صاف ہے، تو میں بغیر کسی تردد کے ایک ہی جملہ آپ بولیں گے تو یہ کہوں گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی۔ لیکن کیا فی الواقع میں یا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ہی صاف صورتحال ہے؟ تو آپ سے وہ فساد کی صورتحال میں آپ ایک مثالی انتخاب اور دستوری روایت کا تقاضا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی جب بھی آپ کسی انتخاب کا تقاضا کریں گے تو آپ یہی تقاضا کریں گے۔ اب آپ نے جو دوسری بات کہی ہے سن لیجئے، یعنی اگر مثالی صورتحال نہیں ہے، ہنگامی معاملہ ہے، اس میں ایک اقدام کیا ہے، تو میں اسی کی تو رعایت دے رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی نے اگر اس ہنگامی صورتحال میں اقتدار سنبھالا تو وہ یہ حق رکھتے تھے کہ یہ سمجھیں کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ بہت اہم بات۔ یعنی یہ اسی وجہ سے تو میں عرض کر رہا ہوں، ہنگامی صورتحال اگر نہ ہو اور اس طریقے سے اقتدار سنبھالا گیا ہو تو پھر تو یہ رعایت بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو پوری بات کو سمجھیے اس معاملے میں، یعنی ہنگامی صورتحال کے معاملے میں ہم بس اتنی بات کہیں گے کہ سیدنا علی کی بھی بالکل نیک نیتی تھی، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ذمہ داری سنبھالی، یہ خیال کر کے ذمہ داری سنبھالی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ خیال بھی ان کے یہاں رہا ہو کہ اس وقت مجھ سے زیادہ کون اہل آدمی، لوگوں نے اگر پیشکش کی میں اقتدار سنبھالتا ہوں اور میں نظم و نسق قائم کرتا ہوں اور میں آہستہ آہستہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس خلفشار میں ہم مبتلا ہو گئے اسے نکالیں، تو نیک نیتی کے ساتھ یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اور اگر مخالفین نے جو اٹھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو قصاص چاہتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا صدیق کی طرح کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یا سیدنا عمر کی طرح کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یا سیدنا عثمان کی طرح کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ حکومت کے قیام میں جو پہلی بات ہے اہلیت، وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جتنا اس کا دستوری طور پر قائم ہونا ہے، اس کا انعقاد ہوا ہے یا نہیں۔
صحیح معنی میں. تو انعقاد کی میں نے عرض کیا کہ دو ہی صورتیں ہیں. ایک مشروع صورت ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوگی. اس وقت اس اصول کے زمین پر لانے یا اس کے اطلاق کے دو ہی طریقے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس وقت تک ممتد مانیں اور یہ کہیں کہ ابھی صورتحال وہی تھی، کہہ سکتے ہیں آپ، ابھی وہی صورتحال تھی. قریشی کو یہ حیثیت حاصل تھی، سلطنت بہت پھیل گئی تھی، لیکن سب لوگ زیادہ تر مفتوحہ علاقے کے لوگ تھے اور ابھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے اسی دستور کے مطابق قریش کی لیڈرشپ کو حق تھا کہ وہ انتخاب کر لیں. تو قریش کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کون لوگ ہیں اس کے اندر؟ یعنی پوری سلطنت میں پھیلے ہوئے لوگوں کو کیا بلایا گیا ہے؟ کیا انتظار کیا گیا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر بلا لیا گیا ہے، انتظار بھی کیا گیا ہے، تو کیا آزادانہ ماحول میں انہوں نے یہ بیعت کی ہے؟ آپ اندازہ کریں وہاں صورتحال کیا ہے اور کتنے بڑے لوگ ہیں. سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کیا کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے میں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ کا نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کے خیال کے مطابق وہ بھی کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نکلی تھی؟ فی الواقع صورتحال ایسی تھی. اسی طرح غبار اڑ رہا تھا، ایسا ہی گرد و غبار تھا جس کے اندر ہر چیز دھندلا گئی تھی. اس میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ لوگ ایک رائے قائم کر رہے ہیں. تو جب تک کسی حکومت کا انعقاد نہ ہو جائے، یعنی دونوں صورتوں میں، اس وقت تک اگر کوئی اس کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ میں اس حکومت کو قبول نہیں کرتا، تو اس کو مجرم کیسے قرار دیا جا سکتا؟ انعقاد کے موقع کے اوپر وہ اپنا اختلاف ظاہر کر رہا ہے یا انعقاد کو قبول نہیں کر رہا. انعقاد ہو گیا، حکومت کو مان لیا گیا، اس زمانے کی روایت کے لحاظ سے اس کی بیعت ہو گئی، اب آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں تو یہ بغاوت ہے. تو بغاوت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا سیدنا معاویہ کے اقدام پر یا سیدہ ام المومنین عائشہ کے اقدام پر. بغاوت کا اطلاق بالکل نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا الفئہ الباغیہ یا باغی گروہ سے بغیر کسی نزاع کے ایک ہی گروہ مراد ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بصرہ سے اور کوفہ سے اور مصر سے آ کر بغاوت کی مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، یعنی ایک ایسے خلیفہ کے خلاف جس کی حکومت ٹھیک دستوری روایت کے مطابق قائم ہوئی تھی، جس میں ادنیٰ تردد بھی کسی کو نہیں تھا. اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کو شہید کر دیا گیا. یہ انسانی تاریخ میں جو آخری درجے کے ظلم ہو سکے ہیں ان میں سے ہے. اور اس شخص کو شہید کر دیا گیا کہ جو اس نازک صورتحال میں بھی یہ کہتا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اپنی ذات کے لیے میں مدینے میں خون بہاؤں، اس مقام پر کھڑا ہے. تو ایسی غیر معمولی شخصیت کے خلاف یہ اقدام ہوا. یہ لوگ ہیں کہ جو الفئہ الباغیہ ہیں، اور یہی در حقیقت پھر سارے فساد کا باعث بنے ہیں. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں فعل سبب فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. انہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گروہ ہے کہ جو اس کا باعث بنے گا کہ پھر عمار بھی دنیا سے رخصت ہوں اور بھی بہت سے صحابہ دنیا سے رخصت ہوں. تو پہلے اس بات کو اصول میں سمجھ لیجئے کہ بغاوت کا لفظ کسی فرد یا گروہ کے بارے میں اس وقت بولا جائے گا جب ایک حکومت کا انعقاد آپ ثابت کر دیں گے. تو انعقاد ہو گیا، اور انعقاد دونوں صورتوں میں میں نے مان لیا اس بات کو کہ اگر وہ تلوار کے زور پر بھی ہو گیا ہے تو چلیے سب لوگوں نے مان لیا ہے، تو اب امن و امان کے پیش نظر یہ کہا جائے کہ بغاوت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو ڈی جیورو یعنی ایک قانونی حکومت، دستوری حکومت جیسے قائم ہونی چاہیے، اس کی کوئی بنیاد قائم نہیں ہوتی. اہلیت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس میں کیا شک ہے کہ وہ اپنی صفات اور اپنے محاسن کے لحاظ سے ایک خلیفہ راشد تھے.